دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ تو میرے تو ہیں بھی حلقے کے، اور پھر میرے حلقے کے مخالف بھی ہیں، تو شاید بعض کا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بات اگر ان کے خلاف کرتا ہوں تو شاید حلقے کی پالیٹکس، ایسا نہیں ہے۔ حلقے کی پالیٹکس الیکشن کے ٹائم میں آتی ہے، اور الحمدللہ میں نے جب بھی مولانا کے خلاف الیکشن لڑا ہے تو مولانا کو میں نے بدترین شکست دی ہے۔ تو اس لیے کلیئر ہو جائیں سارے کہ بھائی حلقے کی بات نہیں ہے، یہ قومی بات ہے۔ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ شہیدوں کی، دیکھیں شہید جو ہے وہ ہم سب کے ہیں، ہم سب کے شہید ہیں، اور ہم نے ان کو اون کرنا ہے۔ ان کی فیملیوں نے جو قربانی دی ہے، ان کی قربانیوں کو ہم نے اون کرنا ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں۔ آج ہم کھڑے ہو کے پروگرام اور ایونٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ کون لوگ ہیں؟ ہماری فورسز ہیں، اور ہماری فورسز کی قربانیاں اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ پختونخوا کی، تو ہماری عوام نے بھی قربانی دی ہے، ہماری فورسز نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہلکے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرلی بات کر رہا ہوں مولانا صاحب کو، کہ مولانا صاحب آپ کے والد صاحب بھی حوالدار تھے۔ یہ میں نہیں کہتا، خود کہتے ہیں، فوٹو بھی ہیں، لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ اب انگریز کی فوج میں تھے، جہاں بھی تھے تو حوالدار۔ اب اگر آپ، اللہ بخشے سب مسلمانوں کو، جو بھی آج نہیں ہے اس دنیا میں، سب کو بخشے اللہ، اگر وہ ان لائن آف ڈیوٹی مارے جاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں ان کے کہ تنخواہ دار تھا؟ آپ نے تو مقبرے بنا لیے ہوتے اس کے اگر ایسا کچھ ہو جاتا۔ لیکن اوروں کے بچوں کے بارے میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، کیا تنخواہ کے لیے یہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں؟ کیا مطلب ایک انسان کی جان کی ہم قیمت لگائیں گے؟ تو مجھے نہایت ہی افسوس ہے اس کے اوپر، اور میں بھرپور اس کے اوپر مولانا صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ کو حصہ نہیں ملا، آپ کی کوئی ناراضگی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، آپ کو بھرپور سپورٹ کیا، ڈی خان کی عوام کھڑی ہے، بچہ گواہ ہے کہ الیکشنوں کے اندر جس طریقے سے لوگوں کو ٹارچر کر کے اس مولانا اور پیپل پارٹی کو جوائن کروایا گیا ہے، وہاں پہ لوگ گواہ کھڑے ہیں، اس کے صحافی تک گواہ ہے کہ ان کو ہی پریشر دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی خبر نہ چلانا، کہنا پی ٹی آئی 6 نمبر پہ اور 8 نمبر پہ ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ کا منہ کالا ہو گیا اور آپ ہار گئے ہو، آپ کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے، تو آپ ان کی خار میں یا ان کی کسی غلط اقدام کے اوپر آپ شہیدوں کو بیچ میں لے آئے ہو، آپ شہیدوں میں پالیٹکس کر رہے ہو۔ شہیدوں کا کیا کام ہے اس کے اندر؟ جاؤ اپنی ناراضگیاں جو ہیں ان سے پوری کراؤ، اپنی کوئی چاہیے پھر لے لو۔ ترمیم میں ووٹ دینے کے لیے تو 7 ارب لے کے آپ نے کام چھک دیا تھا، ووٹ بھی ترمیم کو دے دیا آپ نے پیسے لے کر۔ ابھی آپ خود جو ہے فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں پشین سے، اور آپ کو چونکہ آپ کو حکومت چاہیے، آپ کو حکومت نہیں مل سکی، آپ کی ناراضگی ہے ان سے، آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں، تنقید کرو جتنی کرتے ہو، لیکن سیاست میں شہداء کو مت لاؤ، سیاست کو سیاست رکھو، شہداء کو بیچ میں لا کر ان شہداء کو، ان کی فیملیز کو، ان کے بچے اور ہم سب، ہمارے دلوں کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، کیونکہ ہمیں دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ اپنا بیان واپس لے، اور اگر کوئی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے تو میری فریشر سے گزارش ہے کہ مولانا صاحب نے اگر پھر کوئی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے، کوئی مال کی، کوئی عہدے مودے کی، دے دو یار، دے دو، کیونکہ ابھی ہمارے شہداء پہ آ رہا ہے۔ آپ کی وجہ سے آپ کے خلاف، آپ کو نیچا دکھانے کے لیے یہ شہداء پہ سیاست کرنا شروع ہو گیا۔ باقی آخری بات، مولانا صاحب آپ تو شہید ہیں بھی نہیں، اللہ آپ کو زندگی دے۔ آپ نے جو زمین دی تھی یہاں پر اپنی حکومت میں، آج بھی جی ایچ یو کا انتقال پڑا ہوا ہے کہ شہداء اور غازیوں کی زمین میں 1200 کنال مولانا صاحب آپ نے لی ہے، 1200 کنال کا درانی صاحب آپ نے لی ہے۔ ادھر شہداء کی زمینیں بھی لیتے ہو، غازیوں کی زمینوں پہ حصہ بھی لیتے ہو، پھر ان کے اوپر باتیں بھی کرتے ہو۔ تو میں تو ان سے کہوں گا کہ ذرا وہ جی ایچ کیو والا انتقال ذرا نکال کے دکھا دے پوری قوم کو کہ یہ مولانا صاحب نے تو ہم سے 1200 کنال زمین لی تھی انتقال کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی حکومت تھی، اور درانی صاحب نے بھی لی تھی، وہ جی ایچ کیو کا انتقال کا ریکارڈ موجود ہے۔ اور جی ایچ کیو سے پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی جی ایچ کیو نے کسی کو انتقال نہیں دیا۔ مولانا صاحب اتنا بڑا بلیک میلر ہے کہ اس نے جی ایچ کیو سے بھی زمین مار لی ہے، سوچو۔ جن کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا، بات کرو تو گولیاں مارتے ہیں، ان لوگوں سے مولانا نے ان سے بھی مال نکالا ہوا ہے۔ تو اس مال نکالنے میں ہم کہتے ہیں نا مال آنا، اس میں ایکسپرٹ ہے، اور یہ بھی اس کی ایک چال ہے مال نکالنے کی۔ تو یار تھوڑا بہت مال دے دو، کوئی کمی ہے خزانے میں، خیر ہے میں کوئی زمین بیچ کے میں دے دوں گا، لیکن شہداء سے گریز کرو، شہداء بھی کم از کم نہ ہو اس چیز کے لیے۔ یہ 2 پہلو ہیں اس کے۔ دیکھیں پہلا پہلو جو آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کشمیر کی عوام کی ایک آواز ہے، ان کی ایک ڈیمانڈ ہے۔ تو میں نے شروع میں ہی ان کو اپنی حیثیت میں جو میرا جو بھی تعلق ہے یا میرا جو فرض بنتا ہے، میں نے ان کو بتایا تھا کہ اگر یہ 12 حلقے جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ 12 حلقے پاکستان میں ان کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ میں کشمیر کا منسٹر رہا ہوں، مجھے پتا ہے ان 12 حلقوں میں الیکشن کیسے ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پورے صوبے سے جو بندہ جیتتا ہے وہ لیتا ہے تقریباً 800 ووٹ یا 900 ووٹ میرے خیال میں۔ اب وہ پولنگ کہاں ہوتی ہے اس کی؟ ایک پولنگ ڈی خان میں، پشاور میں، ہری پور میں، مانسیرا میں، کوئی 9-10 ضلعوں میں کہ 11 ضلعوں میں پولنگ ہوتی ہے، اور ووٹ کتنا پول ہوتا ہے؟ کہیں پہ 200، کہیں پہ 150۔ اچھا اب وہ سارے لوگ ہمارے ووٹر بھی ہیں، وہ کشمیری جو یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ ہمارے ووٹر بھی ہیں۔
تو ان کے جو مسائل ہیں پینے کے پانی کے, روڈ کے, راستے کے, روزگار کے, بھی ان کو ہم روزگار بھی دے سکتے ہیں, بھرتیاں بھی کر سکتے ہیں. تو ان کو آلریڈی ریاست پاکستان میں ہر چیز مل رہی ہے. تو ان کے لیے کسی بندے کو یہاں سے لیٹ کروانا, پھر اتنے علاقوں میں وہ تو جا بھی نہیں سکتا, کام کیا کرے گا, پھر ان کو فنڈ بھی وہاں سے اس طرح نہیں ملتے ہیں ان کو. اسی طرح جو پنجاب میں حلقے ہیں وہ بھی اس طرح پھیلے ہوئے حلقے ہیں, بڑے بڑے حلقے ہیں. تو میرے خیال میں نے کو یہی کہا تھا کہ آپ ان کی ڈیمانڈ مان لیں. اگر عوام میں چاہتی ہے تو اس میں جو ریاست کی طرف سے مجھے فیڈ بیک آیا وہ یہ آیا کہ یار اس کے بعد جو ہمارا وہ جو کشمیر کے اوپر ہمارا جو ایک وہ مقدمہ جو ہمارا ہے, وہ مقدمے کے اوپر یہ اثردار ہو, کیونکہ پاکستان کے اندر ہم سیٹوں کے اوپر الیکشن کراتے ہیں. تو اس میں یہ پاکستان کے ساتھ جو علاقہ ہے آزاد جموں کشمیر کا, وہ اسے ایک آپس میں کنیکشن ہے ان کا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کا جو مقدمہ ہے یو این ایس سی میں جا, کیونکہ میں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے, تو یو این ایس سی کے مقدمے کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کے ساتھ, اس چیز کے ساتھ کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے ان کا کہ یہاں پہ وہ ہلکے یہاں سے الیکٹ لوگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. وہ ہماری جو وہ اسمبلی ہے وہ مقدمے کے مطابق جو ہمارا کیس وہاں پہ چل رہا ہے یو این ایس سی میں, جو اللہ کرے ہو جائے, تو اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. لیکن ہردرمی کی گئی, ہردرمی کے بعد لوگوں کو مارا گیا, اس سے مسئلہ اور پھیل گیا. پولیٹیکل پارٹی کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اس انٹرسٹ میں رہ کر وہاں پر اس وقت عوام جو ہے وہ جو چاہتی ہے, ہم نے ترجمانی عوام کی اور ہم نے اس لیے بائیک آؤٹ کر دیا کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں. اور پارٹیاں لڑ رہی ہیں الیکشن. اب میں آتا ہوں آپ کے دوسرے سوال پہ کہ ادھر کھڑ کے بلاول بھٹو کیا باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی کولیشن, مل کے حکومت, مل کے اقدامات, مل کے پاکستان میں لوٹ مار, اور پھر اس طرح کے بیان میں ہوتا نا تو منہ سے دیوانا چاٹ, یہ منہ کو بتھالا بڑھنے سا, اور تیری جرت کیسے ہو رہی ہے دوسرا کی باتیں کر رہا ہے وہاں پر. اور پھر وہ ان کو جواب بھی ایسے دے رہے ہیں کہ تم چور ہو تو تم اتنے پیسے کھا گئے ہو, اور تم فلانے ہو, اور میں تمہیں بعد میں دیکھ لوں گا. اور ایک ٹیبل کے ادھر بیٹھا ہوتا ہے, اسی ٹیبل کے ادھر بیٹھا ہوتا ہے. تھپ دے نہیں چاہتے نہیں بیٹھو کرے بے کو تھپ چلو ایسا دیکھو جیسے واقعی سیریس ہوئی. نورا کشتی ہے, یہ دونوں پارٹیاں ان کے ساتھ اور پارٹیاں ملی ہوئی ہیں. پاکستان جب سے بنا ہے, جب سے یہ سسٹم شروع ہوا ہے, یہ بلا خان بھی اللہ علیہ سنبھال نا ڈیرے والی اللہ مجھ میں سے یہ وارے پھیرے کرے دیکھنے, وارے پھیرے کی میں تیری واری آسی تو کھا, میں تیرے کو سوال نہ کرے تھا, میری واری آسی میں کھا سا, تو میرے کو سوال نہ کرے. اچھا وقت پی ٹی آئی جو ہے وہاں سے ڈاڈی تھی گئی ہے, وقت آ کے نہ کیا کہ بجار میں رل کے اکٹھی واری کھانے ہیں. کوئی سندھ میں کھا رہا ہے, کوئی پنجاب میں کھا رہا ہے, کوئی اور پاکستان میں کھا رہا ہے. آپس میں یہ کام ہی کر رہے ہیں. یہ عوام کو سامنے بالکل شکارا ہو چکے ہیں کہ یہ جھوٹ. ایسی بات چیت کے بعد سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو ووٹ بھی دے رہے ہیں, ابھی ایک اور ترمیم آئے گی پھر ووٹ دیں گے. تو پھر اگر تمہارا نظریاتی اختلاف ہے اتنا بڑا. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو, بلاول کی ایک بڑی اچھی کوالٹی ہے, بلوچستان کے اوپر حکومت اس کی ہے, تنقید بھی یہ کر رہا ہے. پھر کہہ دو کہ میری حکومت ہی نہیں ہے, میں ڈمی ہوں یا میں کچھ اور ہوں. حکومت تمہاری ہے. جب میں وزیر اعلیٰ تھا میں نے کئی دفعہ یہ بات کی کہ یہ کبھی بھی تنقید کرتا ہے لا اینڈ آرڈر پہ, بلوچستان پہ کیوں نہیں کرتا؟ وہاں تو اس کی حکومت ہے. آج وہاں پہ کیا حال ہے؟ تنقید بھی اپنی حکومت پہ کر رہا ہے, حکومت لے کے ہی بیٹھا ہوا, وزیر اعلیٰ بھی بٹھایا ہوا ہے. اب کشمیر میں کھڑا ہو کے جلسے اور تقریریں کر رہا ہے, بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے, اور وہ پہ الزام لگا رہا ہے. حکومت کس کی ہے وہاں پر؟ اس کی, پیپلز پارٹی کی. ابھی کل جی بی پہ یہی کرے گا, حکومت بھی بنا کے بیٹھ گئے اور وہاں پہ تنقید بھی کرے گا. ایسا ڈھیٹ بندہ, بے شرم بندہ یا بندی میں نے آج تک نہیں دیکھی. وہ خود بھی کہتا ہے نا دیکھی اور دیکھا, تو میں بھی کہوں سلپ آف ٹنگ ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھی ایسی ہستی کہ جو اس طرح کرے. یہ واحد ہستی ہے پوری دنیا کی سیاست میں جس کو میں نمبر دوں گا اس کام میں 100 میں سے 100. علی بھائی 14 اگست کو فلائی اوور کا افتتاح ہو رہا ہے, اور اگر ہو رہا ہے تو سرائکی میں عوام کو کیا پیغام ہے؟ سرائکی کیا کو بتاؤں ایک بات, جب میں نے ایز وزیر اعلیٰ یہ حکومت ٹیک اوور کی تھی نا, تو حالات بہت زیادہ خراب تھے. حالات خراب ہونا کب سے شروع ہوئے ہیں دیکھیں آپ اس کو ذرا تھوڑا جائزہ لیں. عمران خان جب وزیر اعظم تھا تو حالات بالکل ٹھیک چل رہے تھے. عمران خان کے جانے کے بعد جو حالات بنے ہیں وہ انٹرم گورنمنٹ میں بنے ہیں. یہاں پہ انٹرم گورنمنٹ تھی اور وہاں پہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی. اس کے بعد دوبارہ یہ چیز اٹھی ہے اور اس سے حالات یہاں تک گئے ہیں. اب یہ حالات نہایت ہی اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ میں نے اپنے ٹائم میں بڑا کور کرنے کی کوشش کی. ہم نے پولیس کو بڑا اسٹرینگتھن کیا, سفارش سے نکل کے لوگوں کو لگایا, پولیس کو ہم نے ایکوپڈ کیا, بلیٹ پروف گاڑیاں دی, سامان دیا, سنائپر دیے, فنڈ دیے, تنخواہ بھی ہم نے بڑھا دی, شہداء کے پیکج بھی بڑھا دیے کہ ہماری پولیس فورس تکڑی ہو کے لڑے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا جس سے مقابلہ ہے نا, وہ لوگ بھی کوئی عام لوگ نہیں ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں. دیکھیں 2 سپر پاور کو شکست دینے والا ملک ہے افغانستان, اور افغانستان کے بارے میں ہمارے اکثر لوگ نام لینے سے ڈرتے ہیں. دیکھیں افغانستان کے اندر ہی یہ لوگ کو پناہ مل جاتی ہے اور وہاں سے آتے ہیں اور جاتے ہیں.
اور ساتھ میں کئی حملوں میں ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ وہاں کے لوگ بھی اس میں شامل رہے ہیں. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات مت کرو. کیوں نہ کروں بھائی, سچی بات ہے, کروں گا. حالانکہ جتنا افغانستان کو میں نے سپورٹ کیا اپنی حکومت میں شاید کسی نے نہ کیا. سیلاب آیا, میں نے ان کو فنڈ دیے, سامان دیے. ان کے ساتھ میں ایک اسپتال ہی بنانا چاہ رہا تھا کینسر کا, کیونکہ جب یہ بارڈر بند ہو جاتی ہے وہاں پہ کینسر کے مریض زیادہ ہیں, کے پی کے تھرو آتے ہیں, وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے مریضوں کو. تو میں اسپتال بنانے کو بھی ان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا کہ میں اسپتال بنا کے دیتا ہوں کینسر کا. ان کو ہمارے بھائی ہیں, ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارا ایک کلچر ہے, ہمارا ایک مذہب ہے. تو بات یہ ہے کہ اس میں یہ افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو پراپر اس کے اوپر ایک قومی لیول پہ انٹرنیشنلی آپس میں بیٹھنا پڑے گا, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بیٹھنا پڑے گا, اور اس پہ یہ چیز کلیئر کرنی پڑے گی کہ یار ہمارے یہ ایریاز ہیں, ان ایریاز میں جو لوگوں کی نقل مکانی ہے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کچھ آپ کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں یا ہمارے بہت سے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں, تاکہ کلیئر ہو چیز. اس طرح جب تک کلیئر نہیں ہے تو یہ جنگ خطرناک سے خطرناک ہوتی جا رہی ہے. اب آپ جب زیادہ حملے کریں گے, یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں, وہ بھی حملہ کریں گے. اچھا, عام لوگ وہ نہیں ہیں, ان کے پاس ویپنز بھی اچھے ہیں, ان کے پاس لڑنے کا تجربہ بھی بہت زیادہ ہے, ان کے پاس اکوپمنٹ بھی ٹھیک ٹھاک قسم کے ہیں. پھر ان کی جو عوام کے اندر, دیکھیں ہمیشہ مسئلہ کہاں پہ خراب ہے, مسئلہ وہاں پہ خراب ہے جہاں پر آپ کے لوکل لوگ بھی کنورٹ ہو گئے ہیں انٹو ٹی ٹی پی. اب وہ کیوں ہوئے ہیں, یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ میرا ایک نوجوان آخر کیوں ایک ایسی تنظیم میں چلا گیا ہے کہ جو اس وقت حملے کر رہی ہے پاکستان کی فورسز کے اوپر, کیوں کیا اس طرف, اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. چلا گیا, اب جہاں پہ گئے ہوئے ہیں وہاں حالات زیادہ خراب ہیں. جس ایریا کے لوگ اس تنظیم میں نہیں ہیں وہاں پہ حالات تھوڑے بہتر ہیں, لیکن ادھر بھی حالات خراب ہوں گے. تو اس کو ہم نے چونکہ بڑا ٹیکٹفلی دیکھنا ہے, عوام کی فل سپورٹ ہونی چاہیے, اس میں اپنی فورسز کو سپورٹ کرنا چاہیے. وہاں پر میں بھی اس وقت بھی میں نے کئی دفعہ ان سے کہا کہ مجھے افغانستان سے آپ ڈائریکٹ مذاکرات کرنے دیں, میری کیپیسٹی تھی, میں کر سکتا تھا, مجھے انہوں نے الاؤ نہیں کیا. میں بھی کہتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ اگر باقاعدہ طور پہ بیٹھ جایا جائے. دیکھیں افغانستان میں اس وقت طالبان کی آفیشیل گورنمنٹ ہے, پوری دنیا نے اس کو مانا ہوا ہے. تو اگر انہوں نے مانا ہوا ہے تو ان کے ساتھ میں بیٹھنے میں کیا تکلیف ہے. امریکہ ناراض ہوگا, ہو جائے. اب امریکہ کو ناراض کرنے کے چکروں میں میں اپنے لوگ مروا رہا ہوں, یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر کھلی زیادہ دے دی جائے اور افغانستان کے ساتھ پراپر طریقے سے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالا جائے تو مسئلہ ختم اگر نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں یہ بھی ہے نا, اس میں انڈیا بھی لگا ہوا ہے, اس میں اور ممالک بھی ہیں, اسرائیل بھی ہے جو کام کر رہا ہے. تو اس میں یہ چیز ختم اگر نہیں ہوگی نا, کم ہو جائے گی, اور کم ہو کر ایٹ لیسٹ اتنی ہو جائے گی کہ ہم اس کو مطلب ٹیک آن کر سکتے ہیں. ابھی اس وقت یہ ہمارے کنٹرول سے نکل رہی ہے. تو میری یہی گزارش ہے کہ وہی اسی فارمولے پہ افغانستان سے بات چیت کی جائے اور اس مسئلے کا ایک ایسا حل نکالا جائے دونوں ممالک کے درمیان بیٹھ کر کہ یہ چیز کم ہو جائے, ختم ہونے کا. میں مودی کو بھی میں جانتا ہوں اچھی طرح, میں کشمیر کا منسٹر رہا ہوں, میں نے کشمیر کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے, اور مودی کو میں نے بڑا قریب سے دیکھا ہوا ہے. اور میرے اوپر اس وقت ایز فیڈرل منسٹر میرے ذرا جارحانہ انداز کی وجہ سے میری نہیں اداروں کی رپورٹ پڑی ہے کہ راہ نے میرے خلاف بندے بھی پلانٹ کیے تھے مجھے اسیسینیٹ کرنے کے لیے. یہ میری رپورٹ نہیں ہے, مجھے اداروں نے, پاکستان کے اداروں نے رپورٹ دی تھی کہ خیال کرو تمہارے اوپر راہ والے اسیسینیشن کا کوئی حرکت کرنے لگے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی کر لیں. تو میں نے مودی کو جو ہے نا اس وقت بھی کھلے چیلنج دیے ہیں, کھلی بات کی ہے. مودی کو میں جانتا ہوں, مودی ایک نہایت ہی گھٹیا آدمی ہے. مودی اینٹی مسلم نہیں ہے, صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے, وہ ہر مذہب کا دشمن ہے, اور اسی پہ وہ ووٹ لیتا ہے. وہ اپنا ووٹ جو لیتا ہے, اس کی جو پارٹی کی فالوئنگ ہے, وہ بیسیکلی پاکستان کی دشمنی میں ہے. وہ پاکستان کی دشمنی دکھا کر اپنے الیکشن کے اندر الیکشن جیتتا ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ مودی جیسا آدمی اپنے ملک کی شکست کروائے گا, اپنی سیاست کو دفن کرے گا, اور کس لیے دفن کرے گا کہ پاکستان سے خود ہار کے وہ پاکستان کے فوج کو اوپر دکھائے. یہ ذہن نہیں مانتا اس بات کو. جو مودی کو جانتا ہے, انڈیا کو جانتا ہے, کوئی بھی ایسا ملک جو آپ کا اتنا دشمن ہو, وہ آپ کو دنیا میں پذیرائی کروانے کے لیے, آپ کی فوج کو پذیرائی کروانے کے لیے کیا وہ آپ سے جنگ ہار کے خود پلان کرے گا؟ تو یہ ناممکن ہے. یہ دماغ ہی نہیں مانتا اس بات کو. جتنا میں مودی کو جانتا ہوں اور میں انڈین پالیٹکس کو جانتا ہوں اور انڈیا کو جانتا ہوں پاکستان کے حوالے سے, تو یہ ایسے ہی ایک بات ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. پاکستان نے بالکل شکست دی ہے, اس کو پوری دنیا کو دکھایا ہے, ان کا منہ کالا کیا ہے, اور شکست دے کر دنیا کو بتایا ہے کہ ہم سب سے پاورفل اسٹیٹ ہیں, اور ایسے انڈیا جیسے ملک کو ہم کسی وقت بھی جتنا بھی اپنی اکانومی دکھا دیں, ہم اس کے دو ہاتھ کر سکتے ہیں اس کے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں جو ہمارے لوگ اس میں شہید ہوئے, جن لوگوں نے وہاں پہ بہت بڑے بڑے کارنامے کیے, انڈیا کے اندر جا کے شکست دی, پوری دنیا میں پاکستان کا ایک نام پیدا کیا. تو ہم اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور سلام بھی پیش کرتے ہیں.